أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیجیے. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو اپنی ذات میں احد ہے، اپنی صفات میں صمد ہے، اپنی پہچان میں لم یلد ولم یولد ہے، اور اپنے اختیار میں ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو اس کی احد کے ہونے کے گواہ، جو اس کے صمد کے ہونے کی دلیل ہیں، جو اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کی پہچان ہیں، وہی تو ہیں جو کہا کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے بعد كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خداوند شہدائے کربلا کہ آج کی مجلس عزا کی شرکت نصیب ہوئی برائے ذکر شہدائے کربلا. شب جمعہ شب توبہ بھی ہے، شب مغفرت بھی. شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی. اور شب جمعہ تمام اہل زمان کے اعمال امام زمان کی خدمت میں پیش کیے جانے کی اور رات بھی. اپنے امام سے توسل کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ غلامان امام زمان بننے کے لیے
شہدائے کربلا کی سیرت پر ذرا سا روشنی ڈال لیں کہ کربلا والوں کے ساتھ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے فیا لیتنی کنت معکم، لیکن کربلا والوں کے جیسے اعمال اختیار کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال ناممکن بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جملہ میرے اور آپ کے لیے بیکار بے سود ہو۔ یہ بات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے لیے ایسی تکلیف کو واجب کرتا ہی نہیں جس کی طاقت بندوں میں نہ ہو، اور جب خدا نہیں کرتا تو حجت خدا کیسے بیان کر سکتے تھے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امام علیہ السلام اپنے لیے پڑھ رہے تھے تو شاید وہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ دلیل چاہیے؟ بے ابی انتم و امی، اس جملے میں جب معصوم نے جملہ بیان کیا تو اپنے والد اور والدہ کے قربان کیے جانے کی بات کی ہے، تو معصوم کے والد معصوم ہیں، یقیناً میرے اور آپ کی تربیت کے لیے، میرے اور آپ کے ثواب کے بڑھانے کے لیے معصوم نے زیارت وارثہ کے آخر میں زیارت شہدائے کربلا تعلیم فرمائی ہے، کہ تاکہ ہم اور آپ مل کر کہیں وہ امام کس طرح کہتے ہیں، امام جس طرح کہتے ہیں اسے زیارت ناہیہ کہتے ہیں، اور عزادار جس طرح کہیں اسے زیارت وارثہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر ناممکنات میں سے ہو تو امام نہ فرمائیں کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ تو اگر کامیابی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو جملہ کیوں پڑھا جائے؟ اور اگر ممکن ہے تو پھر اشرف ممکنات کا، امیر ممکنات کا واسطہ دیتے ہوئے آئیے تلاش کرتے کیسے ممکن ہے۔ کبھی فرش عذاب پر آنے کی شکل میں ممکن ہے، کبھی اطاعت خدا کے لمحات کے ذریعے ممکن ہے، اور کبھی خاک کربلا کی عظمت کے اعتراف کے ساتھ ممکن ہے ضرور ممکن۔ اور اسی ممکنات کے تلاش کے لیے آپ کی خدمت مقدس میں کل بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوفے سے تعلق بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جملوں کے اعتبار سے اور جو اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا کہ حبہ ارنین سے امام کے الفاظ کیا تھے، وہ جانا چاہتے تھے بیت المقدس کی طرف، امام نے روک دیا اور روک کے فرمایا کہ یہ مسجد کوفہ افضل ہے، یہ مسجد کوفہ مسجد بیت المقدس سے افضل ہے۔ اور اس روایت کے تسلسل میں امام کے الفاظ کہ اس مسجد کوفہ میں 1000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور 1000 اوصیاء نے نماز پڑھی ہے، تو 1000 انبیاء اور 1000 اوصیاء نے نماز پڑھی۔ اس کی شان کو مولا نے بیان کیا تو الفاظ کچھ اور آگے بڑھائے، فرمایا اس کا درمیان روضۃ من ریاض الجنہ ہے اور فیہ ثلاثۃ اعین، اور اس میں 3 چشمے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ جا کے تلاش کیجئے اور پھر نہ ملے تو ہم سے پوچھئے، روایت کے الفاظ ہیں۔ چلیے بات کو آسان کر لیتا ہوں۔ ایک زمانے میں مسجد کوفہ میں حجرہ اسود کو لا کر رکھا گیا تھا،
اور تقریباً 32 یا 33 سال تک حجر اسود مسجد کوفہ میں رہا تھا، اور امام نے اپنی حیات ظاہر مقدس میں یہ خبر سنا دی تھی۔ اب اگر اس دور کی روایت کوئی آج پڑھے اور آج جا کے تلاش کرے تو مسجد کوفہ میں اسے حجر اسود نہیں ملنے والا۔ یہ کب کا واقعہ، یہ کیسے ہوا تھا؟ بس ایک جملہ کافی ہے۔ جب وہ افراد مکے پہنچے جن کا تعلق قرامطہ سے بیان کیا گیا، اور انہوں نے مکے پر حملہ کر کے وہاں کے افراد سے مقابلہ کر کے حجر اسود کو کدال مار مار کے کعبے کی دیوار سے نکال دیا، اور نکال کے لے کے چلے۔ اتنا وزن تھا حجر اسود میں کہ 40 اونٹ تو راستے میں دم توڑ گئے۔ لے کر کہاں پہنچے؟ مسجد حرام سے مسجد کوفہ کی طرف، اور کدال مارنے کی وجہ سے حجر اسود کے 9 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کی تاریخ پہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ کیسے واپس پہنچا اور کس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ جو اپنے ہاتھوں سے لگائے ان ہاتھوں پہ ہماری جانیں قربان ہے کہ حجر اسود ہر کس و ناکس کے ہاتھ سے لگتا ہی نہیں، یہ جب بھی لگا دست خدا سے لگا ہے۔ اگر اس کو چھونے میں دست خدا کا مزہ ہے تو اس کے لگانے والا بھی صاحب دست خدا ہے، یعنی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور۔ تو مجھے اتنا تفصیل میں جانا اس لیے پڑ گیا کہ میں 3 چشمے بیان کر رہا۔ مسجد کوفہ میں 3 بت بھی تھے، اور یہ تینوں بت نام پر تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے 5 میں 3 کے نام پر تھے۔ اب کہاں ملیں گے؟ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اب اگر کوئی تاکہ تلاش کرے تو کہاں ملیں گے؟ ایسے امام کے الفاظ کے اعتبار فرماتے 3 چشمے مسجد کوفہ میں، یہ 3 چشمے پھوٹتے ہیں مسجد کوفہ سے۔ ایک چشمہ پانی کا، ایک چشمہ دہن روغن کا، اور ایک چشمہ لبن دودھ کا۔ اور ان تینوں کا کمال یہ ہے، کتنے حسین 3 ہیں، کہ کمال یہ ہے کہ یہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور مومن کو پاک کر دیتے ہیں۔ امام کے الفاظ کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ مسجد کوفہ کے حوالے سے مولائے کائنات کے الفاظ کا ترجمہ، یعوق اور یغوث اور نصر، یہ 3 بت تھے کہ جنہیں مسجد کوفہ سے نکالا گیا۔ عجیب اتفاق، 3 چشمے ہیں اور 3 بت ہیں۔ بت نکالے گئے، چشمے سمجھائے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مسجد کوفہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کل آ چکا، اور مسجد کوفہ کے ساتھ ساتھ مسجد سہلا یا مسجد سہیل، ان 2 مسجدوں میں، اور تیسرا مقام اور ہے۔ یہ تیسرا مقام غیر معین ہے لیکن روایات میں ثابت ہے۔ یہ 3 مقامات کوفے کے، ان 3 مقامات پہ حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہے۔ مسجد سہلا میں جائیے تو آپ کو نمبر 4 پہ ملے گا وہ مقام، چھٹے امام کے نام کا پہلا مقام ابراہیم علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام 3، اور چوتھے مقام پر جناب خضر علیہ السلام۔ اور اگر مسجد کوفہ میں آئیے تو نمبر 2 پر ہے۔ نمبر 1 مقام ابراہیم، نمبر 2 مقام خضر، یہ 2 مقام۔
تیسرا مقام کہاں پر ہے؟ بیت الشرف کے سامنے. جبکہ مولائے کائنات کی شہادت کے موقع پر ہمارے عام طور پر مولائے کائنات کی شہادت کے دن کی زیارت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہ آسانی ہم اختیار کرتے ہوئے زیارت وہ پڑھ لیتے ہیں، اسے زیارت امین اللہ کہا جاتا ہے. اب آسانی اختیار کرتے ہوئے کہہ لیجئے یا ذرا الفاظ کی سند زیادہ معتبر سمجھتے ہوئے کہہ لیجئے زیارت امین اللہ. لیکن مولائے کائنات کی اپنی مخصوص زیارت ہے جو آپ کے روز شہادت کے لیے ہے، اور یہ زیارت حضرت خضر نے پڑھی ہے مولائے کائنات کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر. البتہ جگہ وہ شخص معین نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو بیت الشرف سامنے ہے کوفے کے اندر، یہ بیت الشرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنا بڑا مولا کا مکان سمجھ میں آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ مولائے کائنات کا جو مکان آج بنا ہوا ہے کوفے کے اندر بیت الشرف کے نام سے، یہ مکان چھوٹا ہے. مولائے کائنات اپنی فیملی کے تمام تر ممبران کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ مولا کے بیٹے اور بیٹوں کی فیملی، مولا کی بیٹیاں اور ان کی فیملی. اسی لیے شاید آپ یہ روایت سنتے ہیں کہ ایک رات میں افطار کرتے تھے ایک بیٹی کے یہاں، اور ایک رات افطار کرتے تھے دوسری بیٹی کے، یعنی ایک ہی باؤنڈری کے اندر یہ الگ الگ پورشن ہیں آپ کی فیملی کے. تو چلیے مولا نے سمجھایا کہ ساتھ رہنے میں برکت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب مولائے کائنات کی اولادوں پہ غور کیجئے اور اس کے بعد وہ مکان کی مکانیت دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل سمجھیے جیسے کربلا میں سرکار سید الشہداء کے خیام. اصل خیام کی جگہ تو پہلے تھی فرات کا کنارہ، جو آج ہے مولا عباس کا روضہ، وہ اصل خیام گاہ تھی. جب وہاں فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے تو خیمے کتنے ہوں گے؟ جتنے آج خیام حسینی میں علاقہ دکھائی دیتا. امام علیہ السلام کے غلام، آپ کی کنیزیں، آپ کی گھر کی خواتین، مخدرات عصمت، ان تمام کے خیمے تصور کیجئے تو یہ علاقہ بہت چھوٹا ہے. 70 اونٹ بار کیے گئے تھے جن پر خیمے لادھے گئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2-4 خیموں میں یہ رہائش پذیر رہے ہوں. لیکن اگر آج آپ کربلا جائیے تو آپ کو کیمپس آف امام علیہ السلام کا جو علاقہ بنا ہوا ہے بہت بڑا نہیں ہے. ایک مثال سمجھانے کے لیے میں نے دی کہ جیسے یہ کیمپس، ایسے مولا کا گھر ہاؤس نجف کے اور کوفے کے اندر چھوٹا سا مکان ہے. البتہ یہ کہاں پر کھڑے ہوئے نہیں معلوم. کون؟ خضر علیہ السلام. لیکن ہوئے تھے مولائے کائنات کے دروازے کے سامنے. اب آئیے، جناب خضر کے 3 مقامات میں نے پڑھے. یہ خضر ہیں کون؟ آپ کا نام خضر نہیں ہے، آپ کا لقب خضر ہے. آپ کا اصل نام ہے تالیہ. اب چونکہ یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے تو شاید اردو کے لحاظ سے آپ کو اس میں اتنا لطف نہ آیا ہو. تالیہ، تو تالی ہمارے یہاں کسی اور معنی میں ہے. یہ تالیہ عربی کا لفظ بھی نہیں ہے، کیونکہ سوائے 4 انبیاء کے باقی 4 کم 1,24,000 انبیاء عربی بولتے ہی نہیں تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جب بولتے نہیں تھے عربی
تو اتفاق سے غالباً 2 دن پہلے کا ایک جناب ادریس کا حوالہ، تو سوال میرے پاس رات میں آیا تھا، اور جب رات میں سوال آیا تو میں نے چاہا کہ جواب دے دوں پرائیویٹ میں، ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جواب سب کے سامنے دیں۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے، بولتے کس سے تھے؟ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کو 1 سے زیادہ زبانیں آتی ہوں گی، تو آپ ہر زبان تو یا نہیں بولتے ہوں گے، جس زبان کا ماحول سننے والے ملیں گے وہ زبان وہاں بولیں گے۔ شاید سوال یہ ہے کہ آبادی تو بہت کم ہے، حضرت آدم کی اولادوں میں جناب ادریس کا دور بہت قریب ہے، تو اتنی کم آبادی میں ایک ہی خاندان کی تمام بچے بچیاں ہیں، تو یہ لینگویج الگ الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ 72 زبانیں۔ تو یاد رکھیے ہر نبی خدا کی حجت ہے، اور خالی انسانوں پہ نہیں ہے، خدا نے ہر ایک اپنی خلق کو بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، اسے زبان کہیے، لہجہ کہیے، اشارہ کہیے، کنایا کہیے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے آپ کو مسجد کوفہ سے سمجھا دوں۔ مسجد کوفہ میں دروازہ ہے، اس کا نام حاکم شام کے بدخواہوں نے ایسا مشہور کیا کہ طویل عرصے تک لوگ اسے باب الفیل کہتے رہے، حالانکہ فیل ہوتا نہیں تھا کہ اتنا بڑا فیل ہوگا۔ باب الفیل کہتے رہے حاکم شام کے زمانے سے، حالانکہ اس دروازے کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ اچھا، مستحب ہے کہ 6 دروازے مسجد کوفہ کے آج، کہ اس میں سے اسی دروازے سے انسان داخل ہو، جس کا نام باب الفیل پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا طریقہ بہت غور کیجئے گا، جیسے ہمارے الفاظ الکوفی لا یوفی ہو گئے، ایسے ہماری زبانوں پر دروازے کا نام کیا ہو گیا؟ دروازے فیل، ہاتھیوں والا دروازہ۔ اصل نام کیا ہے اس کا؟ اصل نام ہے باب ثعبان، سے عین بے الف نون، ثعبان۔ ثعبان کا مطلب بڑا اژدہا، یعنی سانپوں کا بڑا بادشاہ۔ ہوا کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا دروازہ باب الکبیر ہے، اور اس دروازے سے کوفے کے رہنے والے مسجد کوفہ میں آتے تھے۔ زمانہ حکومت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور مولائے کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد کوفہ وہ مسجد ہے کہ جہاں سے امام نے اعلان کیا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ بعض کہتے ہیں یہ اعلان 1 سے زیادہ مرتبہ کیا، تو ہو سکتا ہے کبھی مکے سے کیا ہو، کبھی مدینے سے کیا ہو، مگر آپ نے اپنے کیپٹل سے لازماً کیا، کیونکہ آپ کا آخری دور وہیں گزرا ہے، کوفے کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ ایک بہت بڑا سانپ، یعنی کہ سانپوں کا بادشاہ کہہ لیجیے، اتنا بڑا کہ وہ چھوٹے دروازے سے تو آ نہیں سکتا تھا، تو بڑے دروازے سے آیا۔ جب اتنا بڑا سانپ آئے گا تو لوگوں میں ذرا سا پریشانی تو ہوگی، قبلہ چھپکلی آ جائے اگر تو لوگ پہلو بدلیں گے، کہیں ہم پر نہ آ جائے صلوات پڑھے محمد والے۔ مجمع ہے نا مولا کے سامنے، امام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، راستہ دیتے جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔
میں سمجھتا ہوں جو علی کا سامع ہو جائے اسے اژدہا کچھ نہیں کہتا. یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اسے راستہ دے دو. صفوں کے نمازی ذرا سا راستہ بناتے گئے، ہٹتے گئے، اور وہ اندر آتا گیا. اور اندر آ کر منبر کے سیڑھیوں پہ چڑھا اور اپنا پورا منہ لے کر علی علیہ السلام کے منہ کے قریب کر دیا، اور اپنی لینگویج میں جیسے سانپ بولتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، جو سانپ کی آواز ہو. اب مجھے آواز نکالنا نہیں آتی، جو سانپ کی آواز ہو اس آواز میں اس نے امام سے سوال کیا، اور کمال ہے امام نے اس کو اس کی لینگویج میں جواب دیا. اللہ اکبر. امام نے اس سے عربی میں جواب نہیں دیا، اس سے عربی کہاں آتی ہے. امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر واپس اترا، اور اتر کے چلا گیا واپس اسی دروازے سے باہر. لوگوں نے امام سے سوال کیا یا امام نے خود مرحمت فرمایا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے جو ہماری طرف سے گورنر ہے جنوں کی قوم کے لیے. امام نے اس کا نام بھی بیان کیا ہے. بعض نے لکھا عثمان نام ہے، بعض نے لکھا کوئی اور نام ہے. بہرحال نام میں اختلاف ہے. نام بھی بیان کیا کہ یہ انسان نہیں تھا، یہ سانپ بھی نہیں تھا، یہ قوم جن سے ہمارا نمائندہ تھا. ان کے قبیلے میں اختلاف ہو گیا تھا، مسئلہ پوچھنے آیا تھا. اگر علی والوں کو سمجھ میں نہ آئے حضرت ادریس کی 72 لغتیں تو کس سے سمجھاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات واضح ہو گئی. یہ سوال تھا اس لیے میں نے آپ تک پہنچا دیا. تو جناب خضر کا نام ہے تالیہ. تالیہ بن مالکہ، ملکہ الف کے ساتھ نہ کہ گول ہے کے ساتھ. اور آپ کا لقب خضر ہے. جناب نوح علیہ السلام کی اولادوں میں ان کا 5واں نمبر ہے سلسلہ اولاد میں سے. جناب خضر کب گزرے اور کیا ان کے حالات تھے صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوفے سے ان کا تعلق قائم کر سکوں. تاریخ انبیاء میرا موضوع نہیں ہے، کوفہ موضوع ہے. کوفے کی اہمیت موضوع ہے. یہ نبی اب نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، ولی ہیں. اس میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن میں خضر کا نام نہیں آیا. خضر کا نام نہیں آیا مگر صفات آئے ہیں. سورہ کہف میں آئیے اصحاب کہف کو اٹھانے نہیں، آیت پڑھنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ اٹھانے پہنچ جائیے، ابھی نہیں اٹھیں گے. وہ ابھی امام آئی نہیں تو غلام کے آنے پہ نہیں اٹھیں گے، وہ امام کے آنے پہ اٹھیں گے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 65 یعنی 65، آیت نمبر 65 اس سے آغاز ہو رہا ہے. آیت پڑھتا ہوں بعد میں، پہلے جملہ سن لیجئے. اور جملہ یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون برباد ہو گیا، فرعون کی قوم تباہ ہو گئی اور بڑا دشمن فی النار ہو گیا، تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کر کے ایک بڑا عظیم الشان خطبہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جو جاتے ہوئے دربار فرعون میں خدا سے کہتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اے خدا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ لیں. خدا نے ایسی گرہ کھولی. کیا خطیب تھے موسیٰ علیہ السلام. کاش کہ علماء نے اس خطبے کو محفوظ کیا ہوتا، ہم تک پہنچایا ہوتا. آپ کا عظیم الشان خطبہ، بڑی کامیابی تھی. فرعون ختم ہو گیا، فرعون کا قوم اور قبیلہ ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام باقی ہیں، خطبہ دے رہے. جب آپ نے خطبے کی فصاحت و بلاغت کا حق ادا کیا تو بعد میں لوگوں نے آپ کی تعریف کی. بڑا ڈر لگتا ہے جب لوگ بعد میں تعریف کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تعریف کی. ایک نے کہا کہ قبلہ کیا کہنے آپ کے. ابھی الفاظ میرے مفہوم روایت کا ہے. کیا کہنے آپ کے. ایسی شعلہ بیانی تھی، لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم تو ہوگا ہی نہیں. کہنے لگے میں اپنے سے زیادہ صاحب علم کسی کو نہیں جانتا. یہ تاریخ ہے. پھر ذہن میں خیال بھی آیا ہوگا، لکھا ہے علماء نے کہ بھائی، اور ہونا بھی چاہیے، جو خدا کی حجت ہو، صاحب شریعت ہو، رسول ہو، جس کے کہنے پہ آسمان سے پکے پکائے کھانے آ جائیں. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام، آپ نے پکے پکائے کھانے وہاں سے منگائے یا فرش عزائے حسین بچھائے کھانے خود بخود آئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا عظیم پیغمبر، صاحب کتاب نبی، تو آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم کہاں ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے ایک بات تو واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں تھا. حیرت ہے، امتی نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آپ کو پڑھاتے تھے. میں کہتا ہوں موسیٰ کے چاہنے والے اتنے سمجھدار تھے کہ موسیٰ کو استاد مانتے تھے، شاگرد نہیں. کیا ہو گیا فخر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو کہ جبرائیل کو استاد مانے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لوگ تو تعریف کر دیتے، پھر قیامت ہوتی. اوپر سے کال آ گئی. ابھی یہ اوپر والا جملہ جو ہے کہیں اور نہ چلا جائے کہیں کہ اس کا تعلق ایسا نہ ہو کہ اندیکھی مخلوق سے ہو جائے. اوپر سے کال آ گیا، یعنی کیا؟ جبرائیل امین آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد خدا کا پیغام دیا. خدا سلام کہتا ہے موسیٰ، اور خدا بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ شاید آپ نے علماء کے انداز تحریر میں مشاہدہ کیا ہو. جب کبھی کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی پیغام لکھ کے دیتے ہیں، تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے صحیح بات کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرشتے نے آ کر کہا خدا آپ سے کہتا ہے آپ نہیں جانتے تھے کسی اور صاحب علم کو، تو خدا تو جانتا ہے کہ اس نے روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم کسے عطا کیا. اور ایک نہیں ہے، موسیٰ کئی ایسے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ صاحب علم ہیں روئے زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ریکویسٹ ڈال دی، پروردگار پھر مجھے کسی کا پتہ بتا دے، میں اس سے مل کر اس کی زیارت کروں. ارے اگر آج کسی کو کہیے کہ آپ سے زیادہ فلاں صاحب صاحب علم ہیں، کہتے ہیں جی ہوں گے، اپنے گھر کے صلوات پڑھے محمد والے آیت اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ان سے ملنا، زیارت کرنی. کیا اچھا موسیٰ،
ملنا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو موسیٰ جاؤ پھر، جہاں دو سمندر ملتے، مجمع البحرین، وہاں چٹان کے پاس پہچان یہ ہوگی کہ تم اپنے ساتھ لے جانا ایک مچھلی کو تل کر، پکا کر، اور اس چٹان کے پاس جب پہنچو گے تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر جائے گی، اور مچھلی جہاں جہاں جائے گی اس کے پیچھے پیچھے جانا تو ہمارا بندہ تمہیں مل جائے گا۔ کیا ایڈریس بتایا ہے پروردگار! کوئی پن لوکیشن بھیج دیتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہم صلی علی محمد۔ دریائے فارس اور دریائے روم، اس میں اختلاف، تین قول الگ الگ۔ آپ چلے اور ساتھ میں اپنے نائب کو لیا، یوشع بن نون کو، دونوں پہ سلام اللہ کہو، دونوں ساتھ ساتھ چلے، اور جب پہنچے خاص مقام پر اور ساتھ میں مچھلی لی۔ اب قرآن سورہ کہف میں کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، وجدہ میں الف لگا ہوا ہے، بس ان دونوں نے، کون دونوں؟ موسیٰ اور یوشع بن نون، ان دونوں نے پایا بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ لیکن کیسے پایا؟ کہتے ہیں جب پہنچے اتنی محنت سے وہاں پر، تو چٹان پہ اتنا اچھا موسم تھا، سہانا، کہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور کھانا رکھا تھا مچھلی کے سمیت، اور جناب یوشع بن نون نے موقع اچھا سمجھا وضو کرنے، اس کنارے دریا کے آپ مصروف ہوئے تو وضو کی چھینٹ جو اڑی وہ مچھلی پر آ گئی، اور مچھلی گئی پانی کے اندر۔ اور اب یہ یوشع بن نون بتانا بھول گئے، اٹھے، کھانا کھایا اور چل دیا آگے۔ جب پوچھا کچھ دیر بعد، بھوک، کہتے ہیں بعد میں کھانا کھایا، بھوک لگی، جب پوچھا مچھلی کہاں ہے، کہا وہ تو گئی پانی کے اندر۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہنے میں بھول گیا، یا شیطان نے مجھ پر نسیان طاری کر دیا۔ یہ تاریخ ہے کہ اس کے پیچھے جانا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے راستہ خدا نے سے موسیٰ کو بتایا تھا، یوشع کو معلوم نہیں تھا۔ واپس آئے، کہاں ہوا تھا واقعہ؟ یہ وہاں پر ہوا تھا، پیچھے گئے، پھر مچھلی کے روٹ کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے، خدا نے کرم کر دیا۔ کیا ایک صاحب ہیں جو اپنے ہی ابا کو سرہانے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے، جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یا موسیٰ نبی اللہ فی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا سا ٹھٹک گئے، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس خدا نے آپ کو ہمارا پتہ بتایا ہے، اس خدا نے آپ کا عنوان ہمیں بتا دیا کہ آپ آنے والے، آئیے بیٹھیے۔ استقبال کیا، بیٹھ گئے۔ یہ ہیں خضر جو لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، کون ہے یہ؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، ہم نے اس بندے پر اپنی رحمت کو نازل کیا، اور وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دائرہ علم اور ہے، ان کا دائرہ علم اور ہے۔ حضرت خضر یعنی جناب طالیہ علیہ السلام کس لیے آئے ہیں؟ کہ جی آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ جی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے،
ایسا ہی ہے قبلہ. مجھے اگر بٹھا دیجئے آپ پائلٹ کے ساتھ تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پائلٹ اب کیا کرنے والا ہے, یہ جہاز میں مسائل سولو کیسے ہوتے ہیں, یہ آگے چلتا کیسے ہے, کہ بادلوں سے بچ کے نکلتا کیسے ہے, مجھے کیا معلوم. ہر ایک کا اپنا دائرہ عمل ہے, دائرہ علم کے ساتھ, کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. کچھ تو بتا دیجئے کہ اچھا پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو یہ عجیب بات ہے. مدرسہ ایسا ہو جو چلتا پھرتا مدرسہ ہو. صرف سمجھانا یہ کہ جناب خضر جیسا عالم کوفے میں 3 مرتبہ آیا ہے. جناب خضر بیٹھے کشتی میں, اور کشتی میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جناب یوشع بن نون کے ساتھ. جب کشتی آگے بڑھی تو آپ نے سوراخ کر دیا. یہ سنا تو آپ نے پہلے بھی ہے. عجیب بات کیا ہے, سوراخ پر اعتراض تو کیا موسیٰ نے, اور جب استاد نے ذرا سا سختی کی کہ آپ سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا, آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے, تو آپ نے معذرت کی. پھر جب غور کیا تو عجیب بات تھی. کیا بات تھی؟ کہ کشتی میں سوراخ تو تھا مگر پانی اندر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر. کشتی میں سمجھیں ولایت کو, نبوت کا دائرہ کار اور ہے, ولایت کا دائرہ کار اور ہے. حضرت خضر کی جو شخصیت ہے وہ ولی کی حیثیت میں ہے. کشتی میں سوراخ کر دیا, پانی اندر نہیں آ رہا. آگے بڑھے, لڑکے کو قتل کیا, اور بڑا حسین لڑکا تھا, بڑا شریف دکھائی دیتا تھا, تو کسی شریف کو شریف مت سمجھ لیجیے گا. اس لیے کہ نبی شریفوں کو چہروں سے نہیں نسلوں سے پہچانتے. اسے پسے دیوار لے جا کے جان سے مار دیا. تیسرا کام کیا آپ, اور تیسرا کام تھا, یہ بستی انطاکیہ ہے یا ناصرہ ہے, لگتا ہے یہ عراق کا علاقہ کو تھا, کہ جہاں یہ واقعات پیش آئے. خاص تیسرا واقعہ, وہ جو دیوار تھی وہ 13 گز کی تھی. جس دیوار کی تعمیر کی 2 نے مل کر, اور وہ بھی بھوکے تھے. پھر تو غصہ آنا چاہیے تھا نا. 13 گز کی دیوار بنائی خالی پیٹ, محمد والے محمد تو نہیں ملا. آخر میں بول پڑے موسیٰ علیہ السلام, اگر دیوار بنانا ہی تھی تو مزدوری مانگ لیے ہوتے, کم از کم روٹی تو کھا لیتے. تو یہ تقاضا نبوت اور ہے اور انداز ولایت اور ہے. بس ایک پیغام یہ آ گیا کہ انسان کبھی علم کے مسئلے پر اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. کہتے ہیں یہ جب تینوں بیٹھے تھے چٹان کے پاس تو دیکھا ایک پرندہ آیا دریا کے کنارے اور اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا لیا, جانب مکہ اچھال دیا. دوسرا قطرہ لیا مشرق و مغرب کی طرف اچھال دیا. تیسرا قطرہ لیا اپنے پروں پہ ڈال دیا. یہ دونوں پریشان ہیں, یہ کیا ایسی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کسی نے خبر دی, یا یہ روایت معصوم نے بیان فرمائی, کہ جو پہلا قطرہ جانب مکہ اچھالا تھا وہ ختمی مرتبت کی آمد کی خبر تھی. جو قطرے دائیں اور بائیں ڈالے تھے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خبر تھی. یا علی,
جو قطرہ اپنے اوپر ڈالا تھا وہ ان کے علم کی خبر تھی کہ تمہارا علم اس دریا کے مقابلے پہ ایک قطرہ، آنے والے ختمی مرتبت اور ان کے وسیع اور ولی۔ اللہ جناب خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ انہیں خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کی زمین ان کے قدموں کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اگر خضر میں یہ کمال ہو تو فخر خضر میں کتنا کمال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، حضرت کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اصل میں آج جمعرات بھی ہے اور ابھی ہم نے مل کر دعائے کمیل بھی تلاوت کی ہے، تو دعائے کمیل کا حوالہ جناب خضر کے ساتھ ہے۔ جناب خضر کے کلمات 4 کلمات ہیں اور یہ دعائے خضر کے نام سے مشہور ہے۔ پہلا کلمہ بسم اللہ ما شاء اللہ، ولا یسوق الخیر الا اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے کوئی خیر آ نہیں سکتی چل کر مگر وہی جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا کلمہ ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ، ولا یصرف السوء الا اللہ۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے کوئی برائی اور پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ دوسرا کلمہ بسم اللہ ما شاء اللہ، ما کان من نعمت فمن اللہ۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے کوئی نعمت نہیں ہے مگر جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ و ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 4 کلمات اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی ہمت ہے سوائے اس طاقت اور ہمت کے جو خدائے علی عظیم سے ملتی ہے۔ یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھو صبح میں اور 3 دفعہ پڑھو شام میں، یہ 2 وقت کی دوا ہے، اور دوا ایسی ہے کہ جلنے سے بچائے، ڈوبنے سے بچائے، ہلاکت سے بچائے اور رزق میں اضافہ کرنے کا باعث بنے۔ کلمات خضر۔ تو یہ تو چھوٹی دعا تھی، بڑی دعا دعائے کمیل۔ دعائیں بہت ساری ہیں ان کی، اور دعائے کمیل ابن زیاد جب پہنچے مولا کے پاس تو امام نے دعا تعلیم فرمائی جناب خضر والی دعا۔ تو خضر کا آنا جانا ایک مقام مسجد اموی میں بھی ہے، دمشق میں، جو دیوار بڑے ہال کے اندر ہے، اس میں 4 محرابیں ہیں اور 3 مقامات دیوار کے اندر محراب بنی الگ سے زیارتگاہ کے طور پر۔ عام طور پر لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ مسجد اموی دمشق میں جناب خضر وہاں پر بھی آئے تھے۔ وہاں پر کیوں آئے تھے؟ کہ جہاں معصوم گئے وہاں معصوم کی خدمت میں خضر بھی پہنچے، اور ابھی خضر موجود ہیں اسی دنیا کے اندر۔ جب تک آخری معصوم موجود ہے خضر بھی موجود ہے۔ ان سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگر ہم اس قابل ہوئے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ آئیے اس شخصیت کا تعارف کربلا کے شہیدوں میں آج کروانا مقصود ہے۔ یہ شخصیت
بیان کرنے سے پہلے صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں کہ ابھی عشر ثانی تمام ہونے کو انشاءاللہ کل شہدائے کربلا کا سرکار سید الشہداء کا 10واں منایا جائے گا. کل امام کی شہادت کو 10 روز مکمل ہو جائیں. کربلا معلیٰ میں شہدائے کربلا میں ایک خاص شہید کا تذکرہ آج کرنا. یہ کون ہے؟ جن کے نام کے بارے میں بڑا اشتباہ ہو گیا، حتیٰ کہ ہمارے ایک معتبر شاعر اہل بیت نے پورا اس پہ نوحہ لکھ دیا اسی اشتباہ کے اوپر. اصل شخصیت کا نام ہے نافع بن ہلال بن نافع. اصل شخصیت کا نام نافع ہے، والد کا نام ہلال ہے. اور ہلال بن نافع یہ پورا نام جو ہے یہ لشکر یزید کے سپاہی کا ہے. اگر آپ کہیں نافع بن ہلال شہید کربلا، اور کہیں ہلال بن نافع تو یہ لشکر یزید کا سپاہی تھا. بالکل ایسے ہی مسئلہ کھڑا ہوا دونوں شخصیات کے قبیلوں کے اعتبار سے. ناموں کے مسائل ہیں تو اگر یہ یہاں سے بھی بیان نہ ہو تو کہاں سے بیان ہوں گے؟ اصل اسم گرامی نافع ہے. نافع خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور نافع نکلا اردو کے لفظ نفع سے ہے، پروفٹ، فائدہ. اور اس کا ترجمہ جو فائدہ پہنچائے اسے نافع کہتے ہیں. اور قسم بخدا یقین کامل رکھیے، جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اور نفع چاہیے ہو تو نام خدا کا نافع لے، وسیلہ اس نافع کو بنا لے. خدا بھی نافع اور خدا کی حجت کا عاشق بھی اسم کے اعتبار سے نافع. والد کا نام ہلال ہے. ہلال کہتے ہیں باریک چاند کو. بن نافع، دادا کا نام بھی نافع ہے. اس سے آگے نہیں بڑھتا، وقت نہیں ہے. دونوں قبیلے الگ الگ، ایک البجلی ایک الجملی. حضرت نافع جو شہید کربلا ہیں، ناصر حسین ہیں، وہ الجملی ہیں، البجلی نہیں ہیں. البجلی ہلال بن نافع ہے تو لشکر یزید کا سپاہی تھا. بڑا اشتباہ ہوا. ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، یہ اشتباہ ہے. اصل نافع ہے. اگر اس میں تھوڑا سا یہ کر سکیں، بن ہلال تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، تو اس جملے کی ذرا سی نوک پلٹ سیدھی کریں تو بات پلٹ جائے گی. صرف ہلال کہیں گے تو بات بھی اور ہو جائے گا. بن ہلال کر دیں گے تو ہلال کا بیٹا کون؟ نافع. یہ نافع ہیں کون؟ یہ نافع کربلا کے شہیدوں میں کوفی ہیں. میں نے اب تک آپ کی خدمت میں سارے کوفی چھانٹ چھانٹ کے بیان کیے. عالم بیان کیے، قاری بیان کیے، شاعر بیان کیے، خطیب بیان کیے. آج جو یہ کوفی ہیں یہ کاتب ہیں، کاتب الحدیث، یعنی یہ رائٹر ہیں، کتاب لکھتے ہیں. اور کوفہ گہوارے تہذیب اور تمدن رہا. تفصیل الگ نکل جائے گی کسی اور طرف کہ سب سے زیادہ حدیثیں لکھے جانے کا حوالہ مدینے سے نہیں ہے، کوفے سے ہے. کوفے میں تھے لکھنے والے. عبید اللہ بن ابی رافع یہ کاتب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، کوفے کے.
حارث آور مولائے کائنات کے صحابی کوفی تھے. آور یعنی ایک آنکھ خراب تھی, حارث نام تھا, کوفے کے تھے, یہ کتاب لکھتے تھے. حدیث کی کتاب لکھنے والوں میں اسبغ بن نباتہ کوفے سے تھے. سلیم بن قیس ہلالی تھے مدینے کے, رہے کوفے کے اندر, کتاب لکھتے تھے. تو کوفہ علم و تہذیب کا مرکز ہے. اور نافع تو وہ شہزادے ہیں جس کو مولائے کائنات نے پالا ہے. اس کا مطلب کربلا کے شہادت کے موقع پر نافع کی عمر کتنی ہوگی؟ جب مولائے کائنات 36 سن ہجرت میں آئے کوفے میں اور 40 میں شہید ہو گئے اور 61 میں واقعہ پیش آیا, تو 25 سال. اگر اول سال سے ان کی تربیت مولا نے کی ہو پیدائش کے بعد سے, تو 25 سال کا جوان نافع, 25 سال کا جوان رائٹر ہے جی. اللہ اکبر. تو یہ کوفہ ہے علم کا گہوارہ, کہ جہاں کے شہید بھی کاتب ہیں, کاتب الحدیث. اور جب مولا نے پالا ہے تو پھر تربیت کیسی کی ہوگی مولا نے. اور جب خدمت میں آئے, یہ کب پہنچے؟ جب عزیب الحجانات کے مقام پر ہر کا لشکر امام کو گھیر کے لے جا رہا تھا, اور ان افراد میں جو 6 اور 8 بیان کیے گئے اس سے پہلے اس مجلس میں, ان میں سے ایک یہ بھی تھے. کہتے ہیں آپ اکیلے آئے تھے, آپ کی فیملی ساتھ تھی, ایک روایت آپ کی شادی نئی نئی ہوئی تھی, اور آپ کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھا. غلام کا نام نہیں ملا, لیکن نافع پہ لاکھوں سلام ہو, ہماری جانیں قربان. یہ وہی شخص ہیں کہ جن کی روایت بڑی مشہور پڑھی جاتی ہے شب عاشور کے حوالے سے. البتہ پڑھنے والے ہلال پڑھ دیتے ہیں, اصل نافع. امام علیہ السلام شب عاشور اپنے خیمے سے باہر نکلے. امام نے ترتیب اس طرح بنائی تھی کہ 3 طرف خندق ہے, کہ کوئی 3 طرف سے امام کے خیام پر حملہ نہ کر سکے, اور بالکل سامنے کی طرف سے مولا عباس کا خیمہ ہے, کہ کوئی بھی تیر اہل بیت کے خیام پر جانے سے پہلے عباس کے خیمے پہ آ کر رک جائے. اس کے بعد بھی امام علیہ السلام شب عاشور میدان میں آئے ہیں اور جا رہے ہیں جانب مقتل. نافع نے امام کو جاتے ہوئے دیکھ لیا. نافع امام سے پوچھے بغیر, امام کا ایسا عاشق ہے نافع, ایسا امام کا محب, کہ بغیر پوچھے چلا آیا, تلوار نے آم سے نکالے ہوئے. امام نے آہٹ کی آواز سنی, فرمایا اندھیرے میں کون آتا ہے؟ نافع نے دستے ادب باندھ کے کہا مولا میں آپ کا غلام نافع. اس خیال سے آ گیا کہ کہیں کوئی آپ کو دیکھ کر اکیلے میں حملہ نہ کر دے. امام نے نافع سے ارشاد فرمایا, ابھی وہ مقتل جو پڑھا نہیں تھا ہمارے یہاں, نافع یہ سامنے 2 پہاڑ موجود ہیں, ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں جگہ موجود ہے. میں تم سے کہتا ہوں رات کا وقت ہے, جاؤ چلے جاؤ. نافع قدموں پہ گر گئے, کہنے لگا مولا آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤ, کیا منہ دکھاؤں گا روزے محشر رسول خدا کو, کیسے سامنا کروں گا اپنے پالنے والے علی ابن ابی طالب کا. مولا میں آپ پر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں, آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ مقتل کی روایت کم پڑھی جاتی ہے,
ہاں وہ مشہور پڑھی جاتی ہے. نافع سے امام نے فرمایا اچھا اگر آ گئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ چلو. امام نے نافع کو لیا اور 2 قدم آگے بڑھے. پھر فرمایا نافع دیکھو یہ جگہ وہ ہوگی جہاں کل اون و محمد کی لاشیں گریں گے اور ہم اپنے بھانجوں کی میتیں اٹھائیں گے. 2-4 قدم اور آگے بڑھے. فرمایا نافع دیکھو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کل میرا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے بمال ہو. نافع ہم قاسم کی لاش کو سمیٹیں گے اسی مقام سے. 2-4 قدم اور آگے بڑھے. فرمایا نافع دیکھو یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں میرا 18 برس کا علی اکبر برچی کا پھل کھا کے گرے گا. نافع یہاں ہم اپنے جوان کی لاش کو اٹھانے کے لیے آئیں گے. 4تھے مقام پر پہنچے. فرمایا دیکھو نافع یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا اپنے سینے سے لگائے ہوئے فریاد کروں گا اجرکم علی اللہ. نافع کہتے ہیں امام اور آگے بڑھے. ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں نشیب کا علاقہ تھا. امام نے مجھ سے فرمایا نافع تم آگے نہ بڑھنا ہم اکیلے آگے جائیں گے. نافع کہتے میرا دل پریشان ہو گیا. اندھیرا ہے. ارے کوئی تیر نہ مولا کو نقصان پہنچا. اس اندھیرے میں کوئی میرے مولا کو پتھر نہ مار دے. اللہ اکبر. حکم امام تھا. نافع رک گئے. امام آگے بڑھے. نشیب میں اتر گئے. کہتے ہیں نافع مجھے دکھائی تو کچھ نہیں دیتا تھا البتہ دل میں اتنا پریشان تھا. امام کے لیے دعا کر رہا تھا کہ میرا مولا سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے ورنہ میں کل کیا منہ دکھاؤں گا. میں اپنے مولا کو بچا نہ سکا. کہتے ہیں نافع میری مشکل اور بڑھ گئی جب کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنی. ایسا لگا جیسے کوئی ایک موجود نہیں ہے بلکہ 2 لوگ موجود ہیں. نافع کہتے ہیں میں بار بار قدم اٹھاتا تھا کیسے آگے بڑھوں رک جاتا تھا. امام اتنی دیر میں نشیب سے باہر نکل آئے. کہتا میں قدموں پہ گر گیا مولا مجھے دکھائی تو کوئی نہ دیا مگر کسی سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی. فرمایا نافع یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کا لسر عاشور میرے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا. نافع نے پھر ہاتھ جوڑے مولا یہ تو بتا دیجئے کس سے باتیں کر رہے تھے. فرمایا نافع میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. ارے میری مقام شہادت پر وہاں محمد وہاں مصیبت. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.